صدقہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے بلکہ لوگوں سے واہواہی لوٹنے کے لیے ہے، تو پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مٹکا ہو اور مٹکے پر ہوا چلنے کی وجہ سے دھول جم گئی، لیکن جیسے ہی چند قطرے بارش کے مٹکے پر پڑے تو دھول صاف ہو گئی۔ دور سے نظر آ رہا تھا بڑا صدقہ کرنے والا ہے، لیکن اس میں نیت اللہ کے لیے خاص نہیں تھی، دکھاوا تھا، تو بڑی امیدیں تھیں بڑا اجر و ثواب کماؤں گا، لیکن ہوا کیا؟ جب نیت کی طرف دیکھا گیا تو مثال گھڑے کی سی ہو گئی کہ اجر کچھ بھی نہیں ملا، دھول تو آئی تھی، کچھ احساس تو ہوا تھا، لیکن اس کا فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو ضرورت مندوں اور محتاجوں کی مدد کرنا یہ ایمان والے کی عبادات میں سے اللہ کو ایک محبوب ترین عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں ڈالا ہو اور اس سے اس کی چھوٹی چھوٹی سی شاخیں نکلی، پھر ان شاخوں میں سے مختلف شاخیں نکلی۔ اللہ فرماتے ہیں مثال کے طور پہ 7 بالیاں نکل آئیں، پھر ہر بالی میں مختلف بالیاں ہیں۔ آپ مان لیجئے کہ ہر بالی میں 10 بالیاں ہیں، تو ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھ گیا۔ ڈالا تھا ایک بیج، لیکن اس ایک بیج کا اجر و ثواب بہت زیادہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو ہم نے ایک مثال دی ہے دانے کی، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں، لہذا اللہ چاہیں گے تو 700 گنا بڑھا دے، 7000 گنا بڑھا دے، 7 لاکھ گنا بڑھا دے، اللہ کا خزانہ ہے، اللہ جتنا چاہے۔ تو وہ نیت کے اعتبار سے جتنی خالص نیت ہوگی اللہ کی طرف سے اجر بھی اتنا ہی ملے گا۔ تو صدقے کے بڑے فضائل ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے صدقات بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، بیماریوں کو دفع کرتے ہیں، اس لیے اہل ایمان کو صدقات خیرات کرتے رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال کریں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کسی چیز کو خرچ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس ارادے میں دھوکہ نہ کھا جائے۔ ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ نہ وہ دھوکہ دے اور نہ دھوکہ کھائے۔ ایمان والے کی علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن، مؤمن کی ذہانت سے، اس کی سمجھ بوجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ فإنہ ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ مومن اللہ کی خاص عنایتوں سے دیکھتا ہے۔ وہ ظاہر دیکھ کے بسا اوقات اللہ رب العزت بعض لوگوں کو ایسی نظر عطا فرماتے ہیں کہ وہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کس حال میں ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، اور یہ بندہ دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ تو اس لیے ایمان والے جب صدقے کا خیرات کا ارادہ کریں تو اچھا عمل ہے، لیکن اس میں دھوکہ کھانا بھی نہیں چاہیے، دھوکہ دینا بھی نہیں چاہیے۔ دھوکہ کھانا کیا ہے؟ آج کل ٹرینڈ بنا ہوا ہے، لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں، ٹوپی پہن لی، کھڑے ہو گئے اور لگے جھوٹ بولنے۔ عام طور پر سارے دھندا کرنے والوں کا ایک ہی رونا ہوتا ہے، میں اسٹیشن پہ اترا میری جیب کٹ گئی، میں اسٹیشن پہ اترا میرا سامان چوری ہو گیا۔ اب ایمان والے کا دل تو اللہ نے نرم بنایا ہے، غیروں کو بھی اس بات کا علم ہے
کہ مومن بندہ انسانوں سے انسانیت کی بنیادی پر ہمدردی کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو چلو ان کے نرم دلوں کا فائدہ اٹھایا جائے۔ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے یہ۔ پھر آتے ہیں لوگ اور ان کی حالت دیکھ کر کم سے کم ایک کامل درجے کا مومن تو دھوکہ نہیں کھا سکتا، وہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کتنے پانی میں ہے یہ آدمی۔ اعلان ہوتے پھر وہ دھوکہ دیتا ہے، بہت سارے بیچارے نرم دل انسان فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ آدمی ہوتا ہے جو ابھی آپ سے لے گا، پھر کسی دوسری مسجد میں جائے گا، پھر تیسری میں جائے گا، اور رات میں آپ کی پاکیزہ اور حلال کمائی سے شراب خرید کر پی رہا ہوگا۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جو اصل ضرورت مند ہوتے ہیں، اصل ضرورت مند، اصل محتاج ہوتے ہیں، وہ بیچارے اپنی بات اور اپنے درد دل کو بیاں بھی نہیں کر پاتے۔ اور جو اس طریقے سے چل رہا ہے نا آج کل نظام، مسجدوں میں جا کر یہ سارا لوٹ لیٹ کے لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے صدقات اور خیرات کریں اللہ کی راہ میں، لیکن دھوکہ کھانے سے بھی بچیں۔ بڑا دھوکہ ہے اس زمانے میں، بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے اپنی حلال کی کمائی کو، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، حالانکہ یہ کوئی برا کام نہیں ہے، خاص طور پر سردیوں میں کچھ تنظیمیں اور کچھ اس کے افراد نکلتے ہیں، کوئی راستوں میں کمبل بانٹ رہا ہے، کوئی کچھ بانٹ رہا ہے، میں ان لوگوں سے متفق نہیں ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ وہ لوگ غلط کرتے ہیں، اپنی بھی زکوٰۃ کو ضائع کرتے ہیں، اور جن لوگوں سے لیتے ہیں اس نام پر ان کی بھی زکوٰۃ ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ جتنے لوگوں کو وہ عام طور پر دے رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر، فلائی اوورز کے نیچے، ان میں 95% نشیڑی ہوتے ہیں، اور انہیں معلوم ہوتا ہے دینے والوں کو کہ میں اسے کمبل دوں گا، میں اسے لحاف دوں گا، یہ ابھی جا کر 2 پڑیا کے چکر میں ایک لحاف دے آئے گا۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، اور یہ بات آپ حضرات بھی جانتے ہیں۔ تو ایمان والے کی محنت کی کمائی، دل سے نکالا ہوا صدقہ اس انداز پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی ویڈیوگرافی کرا کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ خود جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ دے رہے ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ انہیں دیا جائے۔ یہ ابھی شراب کی ایک بوتل کے لیے اور نشے کی ایک پڑیا کے لیے آپ کا دیا ہوا صدقہ فروخت کر دیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ابھی یہ آیا ہے، کل کوئی اور آ جائے گا، پرسوں کوئی اور آ جائے گا، پھر کوئی اور آ جائے گا، یہ تو دھندا ہے ان کا۔ اور دوسرے، اگر بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آپ نے کسی اچھے آدمی کو دے دیا، تو آپ نے ساری ویڈیوگرافی کرا کر اس پر پانی پھیر دیا۔ کہ صدقہ کیا ہے تو اللہ کے لیے کیا ہے نا، دکھانے کے لیے تو نہیں کیا۔ اللہ جانے اور بندہ وہ جانے جو صدقہ کر رہا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کا دل تو کرتا ہے، دیکھا کہ بڑا پریشان آدمی ہے، کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں صدقہ کرتا، میں اس کی کوئی مدد کرتا، لیکن انسان غریب پریشان ہے، وہ خود نہیں کر سکتا، مالی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر بھلائی صدقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مال کو خرچ کیا تو صدقہ کیا، کسی کو کھانا کھلایا تو ہی صدقہ ہوا، کسی کو کپڑے پہنائے تو ہی صدقہ ہوا، ایسا نہیں ہے۔ صدقہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ آپ نے کسی سے 2 میٹھے بول لیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ریڑھی والا سامان ڈھو رہا ہے اپنی طاقت سے زیادہ، آپ نے اس کی مدد کرتے ہوئے جہاں تک آپ جا رہے تھے ہاتھ لگا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی کمزور آدمی سامان کو کاندھے پر لیے ہوئے جا رہا ہے، اور آپ اس کی حالت سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہا،
آپ نے اس سے کچھ سامان لیا، اس کے ساتھ چل پڑے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی سامان اتار رہا ہے، کوئی چڑھا رہا ہے، اتارنے اور چڑھانے میں اس کی مدد کر دی، کل معروف صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ صرف مال کا خرچ کر لینا، کھانے کا کھلا لینا، یہ صدقہ نہیں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت جو مال کے اعتبار سے دیگر صحابہ اکرام سے کمزور تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے بعض صحابہ اکرام کو اللہ نے بڑا مال اور دولت سے نوازا ہے، تو وہ ہم سے ثواب میں آگے بڑھ گئے، کیونکہ نماز وہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، نوافل وہ ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، تو جو عبادات ہم کرتے ہیں وہ ساری عبادت تو وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک عبادت وہ ایسی کرتے ہیں کہ ہم نہیں کر پاتے، ان کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، وہ صدقات کرتے، خیرات کرتے، تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، کل معروف صدقہ، محض مال کا صدقہ ہی صدقہ تھوڑا ہی ہے۔ محبت سے کسی کے ساتھ آپ نے کسی کو بھلائی کا حکم دے دیا، یہ صدقہ، برائی سے روک دیا، یہ صدقہ، مدد کر دی، چاہے ہاتھوں سے کر دی، پیروں سے کر دی، جس انداز پر آپ کر سکتے تھے، یہ صدقہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں لکھا گیا۔ لیکن جو آج کل ڈھونگ چل رہا ہے، اس ڈھونگ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ایمان والے کی جو میں نے علامت بتلائی ہے نا، کہ نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے، عام طور پر ایسا ہی ہو رہا ہے، مساجد میں اعلان کیا اور ہم تو اس کے برعکس اگر ہم خود دیکھیں، ہمارے یہاں لوگ مساجد کا اعلان کرتے ہیں، مدارس کا اعلان کرتے ہیں، مکاتب کا اعلان کرتے ہیں، تو بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو گھور کے نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آگے دھندا کرنے والے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یا آگے ان کا یہی کام رہ گیا ہے؟ بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ خدا نخواستہ وہ غلط ہے، لیکن اگر وہ کسی ضرورت مند کی بات کو لے کر آیا تو سن تو سکتے ہیں، تحقیق تو کر سکتے ہیں، تحقیق سے تو منع نہیں کیا گیا۔ پھر وہی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، جہاں دینا ہوتا وہاں نہیں دیا جاتا، اور جہاں نہیں دینا ہوتا وہاں دے دیتے ہیں۔ پھر وہ باہر نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ کی حلال کی پاکیزہ کمائی لی اور چل بنا، اور باہر جا کر، ابھی پرسوں کا واقعہ ہے، ظہر کی نماز میں ایک شخص نے اعلان کیا، آئی ایم فرام تمل ناڈو، میں تمل ناڈو سے ہوں، میں ہندی نہیں بول سکتا، میں بڑا ضرورت مند ہوں، مجھے تمل ناڈو جانا ہے، ٹکٹ ہو گیا ہے، بس راستہ 3 دن کا ہے، تو کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ میں تو سمجھ گیا کہ بہت بڑا فراڈی ہے۔ خیر اسے باہر بلایا، بٹھایا، اس سے اس کی ضرورت پوچھی، تو وہ گھمانے لگتے ہیں نا، میں نے کہا فون نمبر ہوگا، کوئی رابطہ نمبر کسی کا تو ہوگا؟ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس دور میں 5-7 سال کے بچے کو بھی 8-10 نمبر یاد ہوتے ہیں موبائل کے، اور وہ اچھا ہٹا کٹا 40-45-50 سال کا کہہ رہا مجھے یاد نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے میں نے کہا کوئی فون وون ہوگا؟ نہیں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو چاہیے۔ اب جو اس کا جو ماسک تھا نا، آج کل یہ بھی تو بہترین ہیلا بن گیا، ماسک لگا لو تو پہچان میں بھی نہیں آتے جلدی۔ ماسک اتروایا تو شراب کا پھوارا پھوٹ رہا اس کے منہ سے، اور پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب میں نے اس سے اور تحقیق کی، میں نے کہا کوئی آئی ڈی وائی ڈی تو ہوگی آپ کے پاس؟ اب جب آئی ڈی کا نمبر آیا تو وہ سمجھ گیا کہ میں پکڑا جاؤں گا، کہنے لگا کہ میں جی نیا مسلمان ہوا ہوں۔ کیا ہوا ہوں؟ نیا، ابھی تک پورا مسلمان تھا، اب نیا، کیونکہ آئی ڈی تو بتا دے گی نا۔ آئی ڈی دیکھی تو جناب کا نام تھا اویناش شرما۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے یہ حکم دیا ہے، ضرورت مند کا مذہب مت دیکھو، اگر ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرو۔ لہذا ہم مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کرتے کہ مسلمان ہوگا تو مدد کریں گے، غیر مسلم ہوگا تو مدد نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دین دیا، جو شریعت سکھلائی ہے، اس میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، محتاج کے ساتھ کھڑا ہونا، پریشان کے ساتھ کھڑا ہونا سکھلایا ہے۔
اس کا مذہب نہیں دیکھنا. لہذا اگر وہ ہم سے مذہب چھپائے بغیر مطالبہ کرتا تو کیا ہم مدد نہ کرتے اس کی؟ اس میں ڈبل گیم کھیلا. ایک ایمان والے کو بدنام، دوسرا شراب پیا ہوا دھوکہ دے رہا ہے، تو اس کو شاید علم، اس کو کہاں سے علم ہوگا؟ اتقوا فراست المؤمن. اللہ کے نبی نے فرمایا مؤمن سے ڈرتے رہو، اس کی فراست سے، دیکھ کے پہچان لے گا. خیر کہنے لگا مجھے 4-5 سال ہوئے ہیں مسلمان ہوئے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے بغیر وضو کے، اب آپ وضو کر کے نماز پڑھو. اب وہ وضو کرے، 4 لوگ دیکھ رہے ہوں تو پتہ چل جائے گا نا. تو بڑی مشکلوں سے تو اس کا بیچارے کا وضو ہوا. اس نے وضو بھی بڑا عجیب و غریب کیا، بس چہرہ دھویا اور پیر دھو لیے سیدھے، اور آ کے کھڑا ہو گیا ظہر کی نماز میں. وہ تو میں نے حکم دیا سلام پھیر دے، مجھے لگ رہا تھا اپنی پوری زندگی کی نماز وہ ایک ہی سلام سے پھیرے گا. آج 4-5 رکعتیں پڑھ لی اس نے ظہر کی لگاتار. میں نے کہا اب ہو گیا، میں پہچان گیا تم کون ہو، اب آ جاؤ سلام پھیر لو. سب وہ آیا. تو یہ دھوکہ ہوا نا. تو مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ کھاتا ہے. اب کچھ دیر کے بعد میں اپنی کرامت سمجھ رہا ہوں، تو کہہ رہا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس. پھر پتہ نہیں اللہ نے میرے ہاتھ پر کرامت ظاہر کر دی. جہاں اس کی جیکٹ کی تلاشی لی تو اس پر بہترین موبائل بھی نکلا، تلاشی لی تو بہترین لڈ بھی نکلی، جو لڈ میں نے بھی آج تک نہیں خریدی، وہ اس غریب کے پاس تھی، محتاج کے، ضرورت مند. کیا ایئر فون بھی بڑا شاندار اس کا، اور اگر اور تلاشی لی جاتی تو پتہ نہیں کیا کیا نکلتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مساجد کے اندر عام طور پر تمام مساجد میں یہ ڈرامہ چل رہا ہے. اور تو اور حالات اتنے خراب ہیں کہ آج سے 3 سال پہلے ایک بڑھیا پکڑی تھی، 72 سال کی بڑھیا تھی، اور حج کا فارم لیے ہوئے دھوکہ دے رہی تھی عبادات کے نام پہ بھی، کہ میری 2 قسطیں جمع ہو گئی ہیں، ایک باقی ہے وہ جمع کروا دو. یہ زمانہ بڑے دھوکے کا ہے. اس زمانے کے اندر جو اصل ہماری اور آپ کی امداد کے مستحق ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو ایسے دھوکے باز ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو دھوکہ کھانے سے بچو اللہ کے لیے. آپ تحقیق کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے تو ان لوگوں سے رابطہ کرو جو تحقیق کر سکتے ہیں. بے شمار لوگ ایسے آپ کے پڑوس میں ہوتے کہ جن کے گھروں میں رات کو کھانا نہیں ہوتا، ہمیں ان کی خبر نہیں ہوتی ہے. بے شمار بیوائیں اور ان کی اولادیں ہمارے پڑوس میں اس حال میں زندگی گزار دیتی ہے کہ وہ ہماری مدد کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، اور ہم ان کی خبر گیری نہیں کیا کرتے. ہمیں اپنے آس پڑوس کی خبر نہیں ہوتی، اور چلتے دنیا میں صدقات اور خیرات کو بانٹنے کے لیے دکھاوا کرتے. پھر اس دکھاوے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھی ضائع ہوتی ہے اور آخرت میں بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا. اور وبال جان یہ ہوتا ہے کہ اپنا تو اپنا، جن لوگوں سے صدقات اور خیرات جمع کیے تھے ان کے صدقات اور خیرات بھی ہم نے غلط جگہ لگا دیے. اس لیے مساجد کے اندر بھی اگر کوئی اعلان کرے تو اس کی حالت، اس کی کچھ تحقیق کر لیں کہ ایمان کے نام پر کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہا. اگر وہ لے کر گیا 150 روپے، کیا کیا؟ عجیب بات یہ ہے کہ وہ یہاں سے نکلا، اس کی ویڈیو بنی ظہر کی نماز میں، معلوم چلا کہ عصر کی نماز میں رحمانی مسجد میں وہ تھا، وہی آدمی. کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے اس انسان. انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان تو بیوقوف ہے، بیوقوف بنائے جاؤ. یعنی اتنا فاصلہ طے کیا اس نے یہاں سے وہاں تک، ظہر اور عصر کے درمیان، پہلے یہاں پھر وہاں پہنچ گیا. تو اگر اس طریقے کا کوئی آدمی سامنے آئے تو پیار اور محبت کے ساتھ اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کرو، تاکہ دھوکہ دوسروں کا نہ دے سکے. اور خود بھی بیدار رہو، جن کی مدد کرنی ہے ان کی مدد کرو، جو ضرورت مند ہے ان کو. یہاں پہ میں نے کبھی کہا نہیں، ہم نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں کچھ لوگ، ہمارے پاس کاپی ہے تقریباً 1 سال سے. ہم لوگوں کا یہ آپس میں ایک معاملہ ہے، ہر جمعے کو جو 20 25 100 200 روپے جمع کرنے ہوتے ہیں آپس میں جمع کر لیتے ہیں. اسی جگہ پر 8-10 لوگ ہوتے ہیں اور وہ جمع کر کے ہم رکھے رہتے ہیں.
جب ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ضرورت مند ایسا ہے کہ اسے ٹکٹ کی ضرورت ہے یا اسے کسی سامان کی ضرورت ہے باقاعدہ، تو ہم بغیر کچھ بتائے اس فنڈ میں سے نکال کے اس کا ٹکٹ کرا دیتے ہیں۔ کسی ضرورت مند کو پیسوں کی ضرورت بھی ہم دے دیتے ہیں۔ یہیں سے ہوتا ہے یہ کام، کبھی کہا نہیں آج تک، لیکن یہ بتلا رہے ہیں ہم۔ 8-10 لوگ ہمارا یہ معمول بنا ہوا ہے، چاہے وہ 2000 روپے مہینے میں ہو جائیں یا 2500 روپے ہو جائیں، جب کوئی ضرورت مند دکھتا ہے ہم یہ نہیں پوچھتے کہ تیرا مذہب کیا ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ حضرات تحقیق نہیں کر سکتے، آج کے فتنوں کا دور، دھوکے کا دور ہے، اپنی حلال کی کمائی کو اس طرح غلط جگہوں پر مت ضائع کرو، اور خاص طور پر ان دھوکہ دھڑی کرنے والوں سے جو آپ کی حلال کی کمائی کو شراب میں اڑا دے، ان سے تو بہت محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے انفاق فی سبیل اللہ بہت اچھا عمل ہے، آپ کریں، ضرورت مندوں کے، محتاجوں کے ساتھ کھڑے ہوں، غریبوں کو خوب کھلائیں، اللہ آپ کو مزید وسعتوں سے نوازے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ کون آپ کی کتنی مدد کا مستحق ہے۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا نہیں شروع کیا تو پھر آپ ایسے ہی دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ اور مساجد میں کہتا ہوں، ائمہ سے، مؤذنین سے کہیں کہ اگر کوئی اعلان کرتا ہے اس طریقے سے تو ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ اس کی تحقیق کریں، آپ کہیں گے تو ہم مدد کریں گے، آپ منع کر دیں گے تو نہیں کریں گے۔ آپ کی ذمہ داری آپ جانے، اللہ تعالیٰ جانے، تحقیق آپ کو کرنی ہے پھر آج کے اس خاص دور میں۔ اور جتنی راہ راست، یہ جو عام راستے پر، شاہراہ عام پر مساجد ہے، عام طور پر ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ 95% لوگ دھوکہ دینے والے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات بیدار ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے کم سے کم ہماری وسعت کے اعتبار سے اپنی راہ میں جو خرچ کرا سکتا ہے کرا، اور تو ہی ہے جو ہمیں صحیح راہ دکھانے والا ہے، اس لیے جو یقینی طور پر مستحق ہے اللہ ہماری کمائی ان تک پہنچا دے، جو ہماری مدد کے زیادہ مستحق ہے ان تک پہنچا دے، ہمیں دھوکہ دینے سے اور دھوکہ کھانے سے بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔